السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 7۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالی کے ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالی کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن اور رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن اور رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، خوب لگائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دیا ہے تو دن اور رات میں پڑھتے رہیے۔ بھوپال کے اجتماع میں ہم تھے، ایک ساتھی ہماری خدمت میں تھے۔ میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں ستھار ہوں، کسی جگہ نوکری کرتا ہوں۔ تو آپ حافظ صاحب بھی ہو؟ یہ کہا حافظ جی بھی ہوں۔ میں کہا روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ یہ کہا روزانہ میں 5 پارے پڑھتا ہوں۔ کیسے پڑھتے ہو؟ یہ کہا میں سائیکل لے کر ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو جاتے جاتے سائیکل پر تو پڑھتا رہتا ہوں، واپس جب آتا ہوں تو جو ہے میں پڑھتا رہتا ہوں قرآن۔ 24 گھنٹے میں میرے 5 پارے ہو جاتے ہیں۔ غریب آدمی ہیں۔ اور کیا تنخواہ ہے؟ یہ کہا 6000 روپیہ تنخواہ ہے۔ بتاؤ، اور قرآن کریم سے کتنا تعلق ہے۔ ہم غریب نہیں ہیں، اگر ہم مسلمان غریب نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، فقیر نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے۔ جس کو قرآن مل گیا وہ سب سے بڑا مالدار ہے، وہ ٹاپ 1 سے بھی ٹاپ 1 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔